بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور قرآن کی نعمت سے نوازا۔ اسلام اور قرآن کی نعمت کے بعد جو اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پہ کیا، ہمارے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے مبعوث کیا جو ہستی پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے۔ ان تین نعمتوں کو جب انسان نعمت سمجھتا ہے تو اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ روئے زمین پر اگر محبت کا اظہار کسی انسان نے دیکھنا ہو تو سب سے بڑی محبت وہ محبت ہے جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اپنے خالق کی محبت اور خالق کے محبوب کی محبت۔ جب تک انسان محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس وقت تک محبت کا لفظ استعمال کرنے کے باوجود، محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ چار باتیں نہیں سمجھتا وہ کبھی زندگی میں محبت کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کون سی چار باتیں ہیں؟ وہ چار باتیں محبت کے متعلق ہیں۔ محبت کی بنیادی طور پہ یہی چار قسمیں ہیں۔ محبت اللہ، اللہ کی محبت۔ آپ کے لیے یہ ایک عجیب جملہ ہوگا، اللہ ذوالجلال کی محبت، صرف اللہ سے محبت کرنا انسان بھی کرتا ہے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کی محبت یعنی اللہ سے صرف محبت کرنا، اس سے نجات نہیں ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ محبت کا دعویٰ تو یہودی بھی کیا کرتے تھے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا یہودی نجات پائیں گے؟
اللہ ذوالجلال کی محبت کا صرف دعویٰ کرنا، اس سے نجات نہیں ہے جب تک محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ کیا عیسائیوں کی محبت نہیں تھی اللہ کے ساتھ؟ وہ تو اتنے محبت میں آگے چلے گئے کہ انہوں نے عیسیٰ کو بھی اللہ ہی مان لیا۔ تو کیا عیسائیوں کو نجات مل جائے گی؟ ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اہل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی یہودی میرے متعلق سنتا ہے یا عیسائی اور اس حالت میں فوت ہوتا ہے، یموت یوم یموت، کہ اس کا مجھ پر ایمان نہیں اور جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا، یہ یہودی اور یہ عیسائی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ محبت کی دوسری شکل یہ ہے، المحبت للہ، اللہ ذوالجلال کے لیے محبت کرنا۔ آپ کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہوگی اس سے اجر بھی ملتا ہے، درجات بھی بلند ہوں گے، عرش کا سایہ بھی ملے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، میرے نام پہ محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میری محبت ان پر واجب ہو گئی اور میں انہیں عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو صرف اللہ کی محبت دعویٰ یہ کام نہیں دے گا جب تک اللہ کی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے۔ المحبت مع اللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی محبت، جتنی اللہ سے محبت کرنی ہے اتنی ہی محبت کسی اور سے بھی جب انسان کرتا ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، جو اللہ ذوالجلال سے محبت کا تقاضا تھا کہ سب سے زیادہ دل میں احترام، محبت، عظمت مومن کے ہو تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اور اگر اتنی عظمت وہ اپنے دل میں کسی انسان کی بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت خالص نہیں۔ تو صرف اللہ ذوالجلال کی محبت کا دعویٰ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور تقاضا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دعویٰ ہے تمہارا نا کہ تم اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہو، اس کے دعوے کی دلیل کیسے پیش کرو؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول سے اعلان اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، پھر تم میری تابع داری کرو، میری بات مانو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکم احکام کو تسلیم کر لو۔ جب یہ کام تم کر لو گے تمہاری محبت کا دعویٰ بھی سچا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اشد الناس حبا لی، روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والا وہ ہے یود احدہم لو انہ رآنی بأہلہ ومالی، جس کی تمنا یہ ہو میرا مال جاتا ہے تو چلا جائے، میرے اہل و عیال جاتے ہیں تو چلے جائیں، مجھے کسی طریقے سے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کون ہے آپ میں سے جس کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار اسے ہو؟ مالک الملک سب کو عطا فرما دے۔ میں مختصر سے وقت میں اس تمنا کو پورا کرنے کے 10 طریقے آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، بڑے ہی آسان، بڑے ہی مختصر۔ یہ 10 انداز زندگی ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ خواہش، یہ تمنا رب تعالیٰ پوری فرما دیں گے کہ دنیا میں تو ہم نہیں اس ہستی کو دیکھ سکے، اللہ جنت میں ہمیں اس ہستی کی رفاقت نصیب فرما دیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان 10 طریقوں کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ ویسے مجلس لگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا شرف بھی ہمیں نصیب اللہ نے کیا ہے، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی و اخوتی، تم میرے بھائی بھی ہو اور ساتھی بھی ہو، میں جنہیں ملنا چاہتا ہوں الذین آمنوا بی ولم یرونی، تمہارے تو سامنے میں بیٹھا ہوں، تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، تم تو مجھے دیکھ چکے ہو، جانتے ہو، ایمان لائے ہو، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جس سے اس ہستی کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو نہیں سکے، لیکن بغیر دیکھے اس کی ہر اس بات کو سچا مانے جو اس سے ثابت ہو جائے، وہ حدیث جو صحیح ہے اس حدیث پر ایمان لے آئیں اور اس کی ہستی اور ذات پر ایمان لے آئیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو قیامت کو محمد مصطفیٰ کا ساتھ میں نصیب کروا دے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ ہمیں اس کی بات کو سچا ماننا ہے، تو کیسے؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور آج کل تو من گھڑت چیزیں بھی آپ اس کے خلاف بھی سن رہے ہیں، کوئی کس رات کا نام کچھ رکھ رہا ہے، کوئی کچھ رکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب معراج کی سیر کروائی گئی تو حدیث بھی آتا ہے کہ آپ کے گھر کی چھت کھولی، جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے
یہاں سے آپ کا سینہ اطہر ناف تک چیرا اور آپ کا قلب اطہر نکالا اور زمزم سے اسے دھویا، اور ایک سونے کا بڑا تشت تھا جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، وہ سارے کا سارا اس دل میں انڈیل دیا۔ یہ تیاری تھی، ایک بہت بڑے سفر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تھا۔ حالات یہ تھے کہ آپ کی والدہ بھی دنیا سے جا چکی، آپ کی بیوی بھی دنیا سے جا چکی، طائف والوں نے بھی کیسے حالات بنا دیے، مکے والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، بہت سارے غم اکٹھے ہو گئے۔ جب زمین کے حالات کچھ اچھے نہ رہے، اللہ نے پھر آسمانوں کی سیر کروا دی۔ جبریل امین براق لے کر آئے، جو خچر سے چھوٹی تھی سواری، گدھے سے بڑی تھی لیکن تھی خاصی لمبی۔ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بٹھایا اور خود بھی اسی سواری پہ بیٹھ گئے۔ وہ ایک قدم اٹھاتی تو اتنا سفر طے کرتی جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور آنن فانن بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ وہاں نماز بھی آپ نے پڑھائی، پھر وہاں سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کے ساتھ کس طرح سوراخ کیا جہاں اپنی سواری باندھی براق، اور وہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پہ پہنچے۔ ایک لمبا قصہ ہے، اس قدر خوبصورت قصہ ہے، ایمان سے لبریز قصہ ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ تفصیلی اس پہ ہی ہم بات کریں گے۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی تو جب لوگوں کو یہ بات بتائی تو لوگوں کے لیے تماشا بن گیا۔ تماشا ہمیشہ ان کے لیے بنتا ہے جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، یہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ مومنوں کے لیے تو خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ابو جہل کو جب اس قصے کا پتہ چلا، اس نے کہا کہ اب موقع بنا ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں اور اس کو جھٹلا دوں۔ وہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا کیا خیال ہے، کوئی راتوں رات کہے کہ میں مسجد بیت المقدس میں گیا تھا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہاں یہ 40 دن کا راستہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا کہ بات بن گئی۔ پھر کہتا اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہلے اور دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچویں چھٹے یا ساتویں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں تو ہو سکتا ہے ایسا؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا لگا کے کہتا ہے تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا تو آپ کا دوست ہی تو کہہ رہا ہے۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کسی میئرز کو اور کرائیٹیریے کو سامنے لانے کی، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو لفظ کیا ہے، انی لأصدقہ فیما ابعد من ذلک، اور تم تو صرف بیت المقدس اور آسمانوں کی بات کر رہے ہو، اس سے بڑی بات بھی وہ ہستی کر دے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایمان جو ہے قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب کروا دے۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اس ہستی کا ساتھ قیامت کو لے سکتے ہیں
ایک صحابی آئے اور آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وما اعددت لها، قیامت کی جلدی چاہنے والے، سوال کرنے والے، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا کہ حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو آپ نے بھی فوراً فرمایا انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہو قیامت کو اس ہستی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو ہے آپ بھائیوں کو محبت؟ دل سے بتائیے، پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پسند ہے؟ ان کی ذات، ان کی صفات، ان کی باتیں، ان کا کردار، ان کی عادات، ان کی ادائیں پسند ہے سب کو؟ ضرور اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم نے وعدہ بھی کیا اور دعویٰ بھی کیا کہ پسند ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ حدیث سنیے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہے جو چاہے کہ سب کچھ لٹ جائے، مجھے اللہ کے رسول دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو آپ کیسے پہچانیں گے ان کو اگر خواب میں آپ کو دکھایا جائے تو؟ بولیے، میں تھوڑا ٹائم لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں مل کے سمجھیں اس بات کو۔ اگر آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، جو بھی دیکھے گا وہ اللہ کے رسول کو حقیقت نہیں دیکھے گا۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، صفات کو پڑھا نہیں ہوگا، سمجھا نہیں ہوگا، تعارف نہیں حاصل کیا ہوگا، وہ کیسے پہچانے گا کہ میں نے کس کو دیکھا ہے؟ پڑھنا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مبارک آنکھیں تھی، بغیر سرما لگائے ہی آنکھیں سرمگی تھی۔ آپ کا چہرہ انور اس قدر خوبصورت تھا، اللہ نے دنیا میں ایسا چہرہ کسی کا بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے درمیانہ قد دیا تھا، نہ کچھ زیادہ لمبا اور نہ ہی چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ یہ خوبصورت بال تھے، جن میں سے 14 بال سفید تھے، باقی سارے سیاہ تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، داڑھی مبارک کے کان کثیر الشعر، بہت زیادہ تھے، جو آپ کی گردن مبارک اور آپ کے سینے کو ڈھانپتے تھے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صحابہ نے بیان کیا ہے، اس پہ ایمان ہے ہمارا۔ تو محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں ضرور کہوں گا اپنے ان محترم بھائیوں کو جو بھول گئے یا بھول جاتے ہیں، وہ میرے معزز بھائی جو بھول کر ہی ان بالوں کو اتار لیتے ہوں گے، ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت، تو صبح کا بھولا رات کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا تو نہیں کہتے۔ تو مجھے امید ہے کہ ضرور سوچیں گے اور واپس آنے کی کوشش بھی کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔
محبت کی بات آئی ہے تو ایک گزارش آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں. پاکیزہ جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ بھی پاکیزہ ہونے چاہیے نا. بولیے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک لفظ جو بولا جاتا ہے حالانکہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے تائیں وہ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں تو عاشق رسول ہوں. سننے والے سن لیتے ہیں. کیا یہ لفظ اس ہستی کے لیے بولنا چاہیے؟ اگر آپ نے کہا نہیں تو اس کی دلیل دینی پڑے گی. 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں. اللہ عز و جلال نے اس لفظ کو قرآن میں استعمال ہی نہیں کیا. صحیح بخاری سے لے کر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں, کسی صحیح حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا. 1,44,000 صحابہ جن کی محبت کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی, وہ تو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے. ان میں سے کسی صحابی نے بھی, کسی ایک صحابی نے بھی اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. دیانت داری سے بتائیے, جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی, کسی حدیث نے جگہ نہیں دی, کسی صحابی کی زبان نے جگہ نہیں دی, وہ لفظ ہمیں بولنا چاہیے. اور یہ لفظ میں اور آپ اپنے معزز رشتوں کے لیے بھی نہیں بول سکتے. ماں کے لیے, بیٹی کے لیے, بہن کے لیے کوئی بول سکتا ہے؟ کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان کی جا سکتی. اس ہستی کے لیے پھر میں کیسے بول سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا, وہ ہستی بڑی عظیم ہے, اس کو اس طرح نہ پکارو. آپس میں تو لوگ مذاق سے بھی باتیں کر لیتے ہیں, بڑے بڑے عجیب نام بھی رکھتے ہیں. کہا یہ ہستی اتنی عظیم ہے, اس کے آداب ہیں, اس کی عظمت کا خیال کر کے بات کرو. ایسی بات نہ کہنا جو آپس میں تم کہتے ہو. اور یہ بات ہم آپس میں بھی نہیں کہتے کہ کہتے ہیں جی. اللہ عز و جلال نے تو دروازہ ہی بند کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے میرے محبوب کی شان میں کوئی فرق نہ آ جائے. کیسے دروازہ بند کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, راعنا کا لفظ نہ بولو, تم کہا کرو انظرنا. رائنا کا بھی معنی وہی ہے, انظرنا کا بھی معنی وہی ہے. منع کیوں کیا رائنا سے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے دشمن وہ رائنا نہیں کہتے تھے, کہتے تھے رائینا. اس کا معنی یہ بنتا ہے ہمارے چرواہے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے ہی روک دیا کہ جس سے شبہ پڑے کسی کو یا کوئی کاریگری دکھا کہ میرے محبوب کی عظمت کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے, یہ لفظ ہی تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. تو بات میں یہ کر رہا تھا, محبت اللہ کے رسول کی جس کو نصیب ہو جائے اسے قیامت کو اس کا ساتھ نصیب ہوگا. لیکن محبت
اتباع کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، لیکن محبت چونکہ پاکیزہ ہے تو لفظ بھی پاکیزہ استعمال کرنے چاہیے، وہ ہے اطاعت، اتباع۔ یہ دونوں لفظ قرآن میں بھی آئے ہیں اور حدیث میں بھی آئے ہیں۔ اس کے لیے لفظ عشق کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا استعمال قرآن میں ہوا، نہ حدیث میں ہوا، نہ صحابہ نے کیا، اور نہ ہی یہ لفظ کوئی بھی مہذب اور سمجھدار عقل و دانش اور خرد رکھنے والا اپنے معزز رشتوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو اس ہستی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے گا جی؟ کیا یاد رہے گا؟ آپ بتایا بھی کریں گے بھائیوں کو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بس گزارش کریں کہ اگر تو یہ قرآن میں آیا تو ہمیں کہنا چاہیے، حدیث میں آیا تو کہنا چاہیے، صحابہ نے اگر اپنی زبان پہ اس کا استعمال کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اگر یہ اللہ نے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے بھی، تو پھر ہمیں پسند ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے اور آ کے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور پھر رونے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، صوبان کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، زندگی میں جب بھی مجھے اسلام کے بعد کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں دوڑ لگا کے آپ کے پاس آتا ہوں، جب پہلی نظر آپ کے چہرے انور پہ پڑتی ہے تو زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے مسکرایا ہوں۔ پوچھا تو روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے ہوں، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا درجہ تو ساری دنیا سے اعلیٰ ہوگا، انبیاء کے ساتھ، انی اخشى اللہ اراک، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو دیکھوں گا کیسے۔ دوسری روایت میں آتا ہے واللہ انک لأحب الی من نفسی، واللہ انک لأحب الی من اہلی ومالی، اللہ کی قسم، اللہ کی رسول، آپ میرے اہل و عیال سے بھی مجھے پیارے ہیں، میری مال و دولت سے بھی مجھے پیارے ہیں، اور میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا اور وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جبریل آیت کیا لے کر آئے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کو انبیاء کے ساتھ بھی ہوگا، صدیقین کے ساتھ بھی ملے گا، شہداء کا بھی اسے ساتھ ملے گا، اور صالحین کا بھی اسے ساتھ ملے گا۔ تو جب تک اطاعت نہیں ہے، جب تک اللہ کی رسول کی اتباع نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، اس وقت تک تو کامیابی بھی ممکن نہیں جے جائے کہ اس ہستی کا ساتھ مل جائے۔ اطاعت جو ہے یہ طوعن سے ہے عربی زبان میں، اور طوعن کہتے ہیں دل کی خوشی سے کوئی بات ماننا، دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کی خوشی سے اللہ کے رسول کی ہر بات کو اپنی زندگی کی بہترین بات بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ بھی بتایا جس سے آپ
اس ہستی کا ساتھ لے سکتے. آپ نے ایک حدیث میں تو فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جو ان دو چیزوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے انی ترکتکم ما ان اعتصمتم، میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تم مضبوطی سے تھام لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور ان میں سے آپ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا. وَلَن يَرِدَ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا جو قرآن پہ عمل کرے گا اور پہلی حدیث کی روشنی میں حدیث کو اپنا مشن بنائے گا اور اہل بیت سے محبت کرے گا، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ میں انتظار کروں. اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کو منہج بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، آپ کو پسند ہے کہ قرآن و سنت کی منہج کی جو بات ہے وہ ہمارے دل میں پختہ ہونی چاہیے. بولیے، بتائیے پھر شب برات کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شب برات؟ کسی کو نہیں پتا؟ اب دو قول ہو گئے ہیں. ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اس کا دین میں کوئی حوالہ نہیں ہے، اور دوسرے محترم نے کہا ہے کہ یہاں کیا آپ نے فرمایا؟ حساب کتاب ہوتا ہے. بات تو وہی ہوتی ہے جس کی کوئی دلیل ہو. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ نے اچھا کہا کہ پتہ نہیں، ویسے سنا ہی ہے. ہر سنی سنائی بات پہ تو عمل نہیں کیا کرتے. جو پہلے ہی ضعیف کمزور ہے اس کو ماننا چاہیے. ضعیف حدیث ایک میں بھی سنا دیتا ہوں. کل العدس، دال زیادہ سے زیادہ کھایا کرو کیونکہ 70 انبیاء نے کھائی ہے. نہیں اچھی لگی؟ ضعیف حدیث ہے نا. اور شاید کہ یہی حدیث جو ہے وہ زیادہ پسند ہوگی. وہ کہنے والے کہتے ہیں نا الدال يدل على قلة المال وكثرة الاولاد، دال جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مال تھوڑا ہے، اللہ نے اولاد زیادہ دی ہوئی ہے. تو آپ وہاں تو نہیں مانیں گے ضعیف حدیث. اس بات کو سمجھیے. لوگ کسی بھی بات کو ایشو بنا کے جھگڑا کرتے ہیں. جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، ایمان دیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا پسند نہیں کرتے، فساد نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے. شب برات کہتے ہیں برات کی رات کو، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اور معافیاں ملتی ہیں اور پتہ نہیں اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. سال کے اندر ایک دن معافی ملنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہر روز معافی ملنا؟ فیصلہ کریے. کیوں جی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ہر رات اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے. کب؟ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اسے معاف کر دیتا ہوں. حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے جو مانگنے والا میں اسے عطا کر دیتا ہوں. حل من مسترزق،
کوئی ہے رزق کا طالب، میں اسے مال میں فراوانی عطا کر دیتا ہوں. هل من سائل فأعطيه. یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. جب تک صبح کا وقت نہیں ہو جاتا، مالک الملک اپنی مخلوق سے کہتے ہیں آ جاؤ، کوئی ہے، میں اس کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیتا ہوں. تو ہر رات جو ہے گناہوں سے برات مل سکتی ہے. یہ اچھا ہے کہ کسی ایک رات کو خاص کیا جائے. بولیے. اور پھر وہ حدیث بھی جو ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بھائی نے بیان کر دیا کہ وہ حدیث کو بھی علماء نے ضعیف کہا، اگرچہ کچھ نے صحیح بھی کہا، اور یہاں بخاری مسلم کی روایت. لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو وہ حدیث صحیح ہے، تو کیا اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہ ساری رات جو ہے اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے اور لائٹیں بھی لگانی ہے اور طرح طرح کے کھانے بھی بنانے ہیں اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے؟ یہ چیزیں بھی اس حدیث میں ہیں؟ بولیے. جب یہ چیزیں اس حدیث میں نہیں ہیں تو پھر یہ ساری باتیں بنانا، پتہ ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر اپنے پاس سے کوئی بات کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہہ دیتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک معزز انسان یہ بیٹھا ہے، یہ میرے معزز بھائی بیٹھے ہیں، میں کوئی کہہ دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے نہ کہی، ان کو کتنا غصہ آئے گا؟ کوئی جھوٹ بول کے کسی معزز بندے کی طرف نسبت کر دے، اس کا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عام بندہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا کام یہ بتایا، قرآن و سنت کو اپنا مشن بناؤ. 114 صورتیں کو ہے آیت اس کے بارے میں. بولیے. اب تھوڑا سا اس بارے میں سوچا کریں کہ یہ کام جو اس وقت ہو رہا ہے، قرآن میں تو اللہ نے سب کچھ بیان کیا، کوئی ایک آیت بھی آئی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا کیا آپ نے سورہ دخان کا حوالہ. جب کوئی بھائی سوال کرے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرے. اچھا کیا کہ اس بات کو بھی کلیئر کر لیا جائے. سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ساتھ ہیں میرے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا. سن لیا آپ نے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. سن رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہیں؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو کب اتارا؟ اگر یہ سمجھے کہ لیلۃ المبارکہ جو سورہ دخان میں اس سے مراد یہ رات ہے، تو پھر قرآن رجب میں اترا تھا کہ شعبان میں؟ بولیے. تو یہ تھوڑا سا آپس میں کلیش نہیں ہو گیا؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ رمضان میں اتارا گیا اور لیلۃ القدر میں.
تو شاید آج کل تبدیلی بھی کافی آ رہی ہے، تو لیلۃ القدر کہیں شعبان اور رجب میں تو نہیں آ جاتی آج کل؟ کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو آپ ان تینوں آیتوں کو سمجھیے میرے پیارے بھائی۔ کیسے سمجھیں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو لیلۃ القدر کی رات ہے اور جو رمضان میں ہوتی ہے۔ معنی پورا ہو گیا کہ اگر آپ تینوں آیتوں کو ملا کے سمجھیں گے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہی مقصود ہے۔ والقرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہو جو کہتا ہو کہ لیلۃ القدر رجب میں شعبان میں آتی ہے، وہ رمضان میں آتی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی بڑا آسان ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، دنیا میں جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ قیامت کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابی نے وضو کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سل، مانگو جو طلب ہے، میں دعا کروں گا اللہ پورا کر دیں گے۔ صحابی نے ایک ہی طلب رکھی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں یہ ساتھ ملا ہے مجھے آخرت میں اللہ آپ کا ساتھ عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور؟ کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس مجھے یہی کچھ چاہیے۔ کہا اگر تم سچے ہو اس بات میں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ ہو گئے۔ نوافل دو قسم کے ہیں، ایک جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں اور ایک جن کو ہم آج نفل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دن رات میں کتنی سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے، جہاں اللہ ذل جلال کے پیغمبر کا ساتھ ملے گا وہاں اس کا جنت میں گھر بھی ہر روز بنا دیا جاتا ہے۔ ایک 7واں طریقہ بھی ہے، آپ تو خیر 12 رکعتیں پڑھتے ہی ہوں گے نا؟ بولے نہیں ہیں ویسے، کبھی چھوٹ تو نہیں جاتی؟ سچ سچ بولنا۔ ہاں نہیں، سفر میں تو خیر قصر پڑھتے ہیں، وہاں تو فرض بھی آدھے کر دیتے ہیں، زور کی 4 کی بجائے 2 پڑھتے ہیں۔ سفر کی بات نہیں، اس کو نہ چھوڑا کریں، یہ بڑی عظیم رکھتے ہیں۔ ویسے تو ساری زندگی بڑی مشکل ہے، ایک گھر بنتا ہے، یہاں تو ہر روز گھر بن رہا، کتنی سوسائٹیاں بنی ہوں گی جنت۔ اس لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے ساری زندگی یہ رکھتے چھوڑی نہیں۔ عنبسہ روایت کرتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے مومنوں کی ماں سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی زندگی میں یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہے۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے اگلے راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے سنی ہے میں نے بھی یہ رکھتے نہیں چھوڑے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، جو سن لیتے پھر اس کو زندگی میں شامل کر لیتے۔ 7واں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں وہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، سب سے
قریب میرے وہ ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور سب سے پیارا وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق کیا ہے؟ آپ بات نرمی سے کیا کریں، کوئی زیادتی بھی کر دے معاف کر لیا کریں، گالی نہ دیں، آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، حلال کی طلب پیدا کریں، حرام سے بچیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے کندھوں کو ملائم رکھیں، گھمنڈ اور فخر تکبر نہ کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اخلاق انسان کو مل جائے، قیامت کے دن جہاں تہجد گزار کھڑے ہوں گے، روزے دار کھڑے ہوں گے، اللہ اس کو بھی کہیں گے فرشتوں سے کہ اسی صف میں اس کو بھی کھڑا کر دو۔ کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسے مل جائے گا۔ ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی نے بکری کا بچہ رکھا ہوا ہے، کسی نے طوطا رکھا ہوا ہے، کسی نے بلی کا بچہ پالا ہوا ہے، کوئی کسی کا بچہ پالتا ہے، کسی نے انسان کا بچہ بھی کبھی پالا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بکری نہ رکھو، رکھو آپ، اللہ آپ کو زیادہ بکریاں دے۔ جلدی سے آمین کہیے۔ لگتا ہے کہ اس قربانی پہ جتنے بیٹھے ہو قربانیاں اس بھائی نے مہیا کرنی۔ آپ کسی انسان کے بچے کو بھی پالو، کسی یتیم کی بھی کفالت کرو، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، قیامت کا دن ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، لوگوں جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کوشش کیا کریں، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اس کی تعلیم کا بندوبست ہو، اس کے رہن سہن کا بندوبست ہو، اس کا والد دنیا سے جا چکا، یہ عمل جو ہے تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ جنت میں نصیب کروا دے گا۔ 9واں طریقہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من کانت لہ جاریتان، جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، اچھی پرورش کرتا ہے، کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے، 2 بیٹیاں۔ ایک وہ دور تھا نا جب بیٹی اللہ دیتے تو لوگوں کے منہ بن جاتے، آج پھر وہی حالت ہونے لگ گئی۔ 2 بیٹیاں جس کو ملیں وہ اچھی تربیت کر کے شادی کر دیتا ہے۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور اس کا والد جو ہے جنت میں اس طرح کھڑے ہوں۔ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو۔ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، والدین کا بڑا خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، والد نہیں ہے، بڑا بھائی تھا، اس نے سہارا دیا ہے، قیامت کا دن ہو گئے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، اس کو جہنم نہیں جانے دے گی۔ 10ویں اور آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون اثرۃ، ایک وقت آئے گا میرے صحابہ جب ترجیحات کا دور ہوگا، حق اس میرے بھائی کا ہوگا، مل اس کو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، آج ہم بھی کہتے ہیں نا میرا حق تھا، میرا مل اس کو گیا۔ اگر ایسا ترجیحی دور آ جائے تو تم نے جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں مچانا، کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں۔ حق مل جائے تو شاید کیا مل جائے گا،
لیکن جس کو حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے اس کے لیے بچا کیا ہے؟ معاشرے کے اندر کبھی بھی فساد اور جھگڑے کی طرف نہ جاؤ، صبر کرنے سے کیا مل جائے گا؟ محمد مصطفیٰ کا ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ تھی 10 باتیں، میں دہرائے دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی، لیکن میں پھر بھی نیکی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ مل سکتا ہے، سب سے پہلا کام، بغیر دیکھے اللہ کے رسول پر جو ایمان لانے والا ہے، قیامت کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا اسے۔ آپ مانتے ہیں جتنی باتیں اللہ کے رسول کی ہیں وہ سچی ہیں؟ دوسرا طریقہ، اللہ کے بعد پوری کائنات سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی جائے۔ تیسرا طریقہ، اسی ہستی کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کی جائے۔ چوتھا طریقہ، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا منہج اور مشن اور منہاج بنایا جائے۔ پانچواں طریقہ، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اور چھٹا طریقہ، نوافل کثرت سے پڑھے جائیں۔ ساتواں طریقہ، اخلاق اچھا کیا جائے۔ اور آٹھواں طریقہ، یتیموں کی کفالت کی جائے۔ اور نواں طریقہ، 2 بچیاں یتیم ملی ہیں تو ان کی اچھی پرورش کی جائے۔ اور 10واں طریقہ، کبھی بھی کوئی مسئلہ بنے، آپ کا حق کسی کو مل گیا ہے تو جھگڑا نہ کریں، صبر کر لیں۔ یہ 10 طریقے جس سے اللہ کے رسول کی رفاقت قیامت کو نصیب ہوگی۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے، مولا کریم جتنے یہ تشریف فرما ہیں سب کو صحت و عافیت سے نواز۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا، دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم جو اس وقت ہسپتالوں میں ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو ان کو سالماً غانماً گھروں میں واپس لوٹا۔ کسی قسم کی بیماری ہے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو دنیا سے جا چکے کروڑہ رحمتوں سے نواز دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اس مسجد کے بانی و مبانی اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ میں نے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، خیر و برکت سے نوازے۔ تو وہ ابھی نماز کھڑی ہونے والی تھی جب میں پہنچا، تو کچھ آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا بات تھی، میں سن نہیں سکا صحیح طرح۔ اچھا وہ تو چھوڑے، میں سوال کر دیتا ہوں۔ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ مغرب کی اذان کو ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے، میں روک رہا تھا کہ استاد محترم آ رہے ہیں، تو کیا مغرب کی نماز کتنی لیٹ ہم کر سکتے ہیں؟ کسی بھی وجہ سے کتنی لیٹ پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت لیٹ پڑھیں۔ دیکھیں اس میں شاید کہ صحیح بات کی طرف جانا یہی ہمارے لیے بہتر ہے، بغیر کسی غصے کے کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ بالکل محسوس نہ کیا کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے نا آپ بات سن لیا کریں۔ حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، میرے ساتھ دہرائیں گے ذرا، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔
اور تیسری مرتبہ پھر فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے جو اتنے لوگ جو ہیں وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور 7 صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے، فوراً ستونوں کے پیچھے۔ کس لیے جاتے؟ جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا، جماعت ہو رہی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ بولیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ 4 حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوا کہ ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات جو قرآن نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر کے فرض کی گئی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، جو نماز کا وقت متعین ہے اس پہ نماز پڑھنی چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں لیٹ کرنی چاہیے؟ طے ہو گیا 8 بجے نماز، 8:30 نماز، تو ہم 8:30 نماز پڑھیں گے۔ کیوں 8:30 پڑھیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا اس وقت نماز ہوگی، طے ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، صحابہ بیٹھے ہوتے، اللہ کے رسول انتظار کرتے، حتیٰ کہ جو آ جاتے تخفق رؤوسہم، ان کے نیند سے سر جھکے ہوتے، جلدی اگر صحابہ آ جاتے تو جلدی نماز پڑھا دیتے، اگر آنے میں کچھ تاخیر ہوتی تو انتظار کر کے پھر آپ عشاء کی نماز پڑھاتے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ وقت مقرر پر نماز پڑھی جائے، یاد رہے گا۔ دوسرا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج دیا ہے وہ کیا ہے؟ اگر تو امام متعین ہے، جو امام نماز پڑھاتا ہے، تو حق یہ ہے کہ وقت مقرر پہ نماز پڑھائے،
لیکن جب تک امام نہیں آتا موجود ہے، وہ نہیں آتا کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے لا تقوموا حتی ترونی، میرے صحابہ جب تک مجھے مصلی کی طرف آتے نہ دیکھ لو تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم شاید کچھ طرح کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں برائلر ٹائپ، تو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چونکہ امام نے 2 منٹ نماز لیٹ کر دی ہے، یہ تو یہاں رہنے نہیں چاہیے نا، خود روزانہ لیٹ آ جائیں وہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ امام محترم نے 2 منٹ لیٹ کر دیے ہیں۔ حدیث تو کہتی ہے حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھ لو تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں گھڑی کو، لا تقوموا حتی تروا الساعہ، یہ تو حدیث نہیں ہے کہ نہ کھڑے ہوا کرو جب تک گھڑی نہ دیکھ لو، سوئیاں نہ دیکھ لو۔ تو یہ جو امام کا انتظار کرنا ہے، جو امام مستقل نماز پڑھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ تکبیر ہو گئی، صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، آپ نے کہا رکو، آپ گھر چلے گئے، گھر جا کے غسل کیا، واپس آئے، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، صحابہ کھڑے، صحابہ کھڑے، کسی نے یہ جرت نہیں کی، یہ کیا کر بھی کیسے سکتے تھے؟ دوسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، سب میں سے ایک شخص نیا آیا تھا، کہتے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے پھر نماز پڑھانا۔ صحابہ کھڑے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے بات پوچھی ہے، وہ بھی بتائی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے نا، جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا او امام صاحب چھڈو، یہ جو روز دے آدھے ہوں نے، کیونکہ وہاں کوئی چودھری نہیں تھا، وہاں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والے تھے۔ صحابہ کھڑے، تو جب امام متعین ہو تو پھر امام کے ساتھ یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے جو آج کل مساجد میں بن چکا ہے۔ اس سے مساجد آباد نہیں ہوتی، برباد ہوں گے۔ آپ کے دل میں امام کا احترام ہی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زیادہ لیٹ ہو رہی ہے، امام نہیں ہے، تو پھر فوراً آپ نماز کھڑی کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میں عام رجحان جو آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ رجحان انتہائی غلط بنتا جا رہا ہے کہ امام کی کوئی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے۔ اب بات آئی نا 8 ساڑھے 8 کی، بس اوقات وہ 8:30 نماز پڑھنی ہوتی ہے، درس جاری رہتا ہے، تو لوگ پتہ کہتے ہیں دیکھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ پڑھنی چاہیے، خود 10 منٹ اوپر لے گئے، اور کتنے عقل مند لوگ جمعے کے دن وہ اس طرح گھڑی دکھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی بول رہا ہو اس کو کہہ دیا جائے ان سے چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے، یہ بھی لغو بات ہے، اور کچھ بول ہی پڑتے ہیں، سارا دین اجے ہی دسنا جے، ہاں لوگ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے درس دے رہے تھے، اور پتہ کون سا وقت ہوا؟ تعجب کی بات ہے، مغرب کا وقت ہو۔ ایک شخص کہتا ہے الصلاۃ، نماز، عبداللہ بن عباس درس دیتے رہے، پھر کہتا ہے الصلاۃ، پھر وہ درس دیتے رہے، بعد میں کہتے ہیں تعلمنی سنت رسول اللہ، تم اللہ کے رسول کی سنت مجھے سکھانے آ گئے ہو۔
میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول کو میں نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول شام کا وقت ہو گیا ہے, فرمایا الصلاۃ امامک, آگے پڑھیں گے. اللہ کے رسول چلتے گئے. میں نے پھر کہا شام کا وقت ہو گیا, فرمایا الصلاۃ امامک, نماز آگے. تو جب بات ہو رہی ہو تو اس کو مکمل کرنا چاہیے. یہ آداب ہی تو ہیں جن سے ہماری عظمت بڑھے گی. آپ جب تک کسی علم والے کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی, اس وقت تک آپ فائدہ نہیں لے سکتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ان سارے دلائل کا مقصد کیا ہے؟ رجحان کو بہتر کرنا. میں نے ویسے محترم بھائی سے کہہ دیا تھا آپ چپ کر کے نماز پڑھائیں وقت پہ, کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اچانک سے بھیڑ ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے, تاکہ نماز لیٹ نہ ہو. لیکن اگر امام موجود ہے تو اگر 1 2 4 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو میرا اور آپ کا رویہ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم آوازیں کسنے لگ جائیں اور نماز پڑھاؤ جی کوئی اور بھی کام کرنا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. لا تقوموا حتى ترونی, وہاں اس حدیث پہ عمل کیا کریں. اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے مصلی پہ آتے دیکھ نہیں لیتے. مجھے امید واسق ہے کہ ان 8 سے 9 حدیثوں کی روشنی میں آپ آئندہ سے اسی کے مطابق ہی عمل کیا کریں. کوئی اگر بات کہہ بھی دے تو آپ مسکرا دیا کریں, اس سے صدقہ بھی ہو جائے گا, اجر بھی ملے گا. لیکن ساتھ سمجھا دیا کریں, سمجھا دینے سے نیکی بنے گی. اگر آپ کسی کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے تو بیچارہ محروم رہے گا. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی سمجھائے اور ہمیں آگے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. 8:15 تو ہو گئے آپ کے. میں بھی ڈر رہا تھا کہ جو نماز نہیں برداشت کر سکے تو بھائی پہلے ہی ختم کر لیں, کیونکہ فیصل ٹاؤن ہے نا, آخر تو کوئی فیصلہ سنا ہی نہ دے کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ چیزیں نا خوشی پیدا کرتی ہیں. کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ نعرے لگے, ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی سمجھ کے سوال کرے. جب کوئی سوال آتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے. چپ کر کے اٹھ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آج بات نہیں بنی. سوال یہ ہے کہ یتیم کب تک ہوتا ہے. ویسے تو اگر ہم دنیا کی تعریف کو دیکھیں تو ہم سارے یتیم ہیں. جن کے والد دنیا سے چلے گئے وہ یتیم ہی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے لا یتم بعد الحلم, چھوٹے سے لفظ لا یتم بعد الحلم, بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم وہ نہیں رہتا. لیکن یہاں اللہ جزائے خیر دے ان کو کہ نے ایک بات کہہ دی تو میں بھی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ کے رسول کے صحابہ کو روک دیا گیا کہ آپ زیادہ سوال نہ کیا کرو, لیکن جب کوئی دیہاتی آتا تھا نا تو وہ کر لیتا تھا. تو صحابہ نے باہر جا کے نا کچھ چادر تحفے میں دینی, اور تم تو دیہاتی ہو, تم آ کے کوئی سوال کرو گے ہمیں کوئی علم مل جائے گا. تو انہوں نے ان کو باقاعدہ کہنا کہ آ کے سوال کرو. اس وقت دنیا میں اصل علم جو ہے وہ ٹوٹتا اور مسخ ہوتا نظر آ رہا ہے. سفید داڑھی ہوگی, کسی کے ساتھ اس نے کوئی فراڈ دھوکہ کر لیا, اللہ نہ کرے ایسا تو نہ ہو, تو پتہ کیا کہتا ہے, اور چلو جی یتیم نو چھاڑ دیو, پھر چلو اینے کو تو چھاڑ دیو. بنتی ہے بات. یہ یتیم نہیں ہے. یتیم بلوغت سے پہلے ہوتا ہے, بلوغت کے بعد لا یتم بعد الحلم, اس کے بعد یتیم نہیں ہوتا. ایک دوسرا دھوکہ بھی دلوں سے ختم ہونا چاہیے تاکہ آپ ہمت والے بنے. یہ یتیم ہونا یہ فیصلہ کس کا ہے؟ 2 غلطیاں ہوتی ہیں. سمجھدار غلطی کیا کرتے ہیں, اوہو چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیچارہ چلا گیا. پیدا کس نے کیا تھا؟ امانت کس کی تھی؟ آپ زیادہ عقل مند ہے کہ فیصلے کرنے والے کی حکمتیں زیادہ ہیں. کبھی اس طرح کے لفظ نہ بولا کر. کیا بنے گا وہی بنے گا جو رب نے لکھا.
اور تیسری بات، شاید کہ آپ کے علم میں ہو 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ اگر کام کیا ہے 1400 سال میں تو یتیموں نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کون تھے؟ بولیے۔ سب سے بڑی قرآن کے بعد کتاب کون سی اوتھینٹک؟ صحیح بخاری۔ امام بخاری کون تھے؟ اس کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی کون تھے؟ امام شافعی کون تھے؟ کتنے بڑے نام ہیں۔ ابن عبد البر کون تھے؟ تاریخ قائم کی ہے، صناع التاریخ، جن لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے وہ سب یتیم تھے۔ امام شافعی کے والد تو نہیں تھے، ماں سحری کے وقت ان کو اٹھاتی اور اذان سے پہلے سر پہ پگڑی باندھ کے کھڑا کر دیتی۔ وہ دوڑتے میں نے مسجد جانا ہے، کہتی بیٹا ٹھہرو، وہ اذان تو ہو لینے دو، بیٹا ٹھہر جو، اذان تو ہو لینے دو۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اصل میں یہ وہ عظمت ہے جو ہمیں لینی چاہیے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی وراحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے محترم بھائی ہوں گے جن نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوگا؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا کہیں ڈر ہی نہ جائے کہ یہ انسپیکشن کیوں شروع ہو گئی، لیکن آپ گھر بیٹھے چیک بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ بیلنس کتنا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میسج الرٹ بھی لگا ہوتا ہے سب، آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کوئی ہے آپ میں سے کوئی چیک کرنا چاہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حدیث سن لیں، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، جو چاہتا ہے کہ دیکھے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، دل سے پوچھے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے، جتنا وہ راضی ہوگا اتنا اس کا بلند مقام ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں پہ کبھی کوئی بات نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں وہ خیر ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اوقات کھجوروں کا ٹوکرا دینا چاہتے، ہم کہتے نہیں مجھے ایک کھجور چاہیے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوا جائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کون کون سے اعضاء ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں نا کہ میری فلاں چیز آپ وہ ڈونیٹ کر دیجئے، آنکھیں وغیرہ ہو گئے، دل گردے وغیرہ اس طرح کرتے، تو وصیت کس کو کہتے ہیں؟ عہد یضاف الی ما بعد الموت، ایسی چیز جس کا نفاذ موت کے بعد ہو۔ جسم جو ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے یہ اس کا مالک رہتا ہے؟ بولیں، جس چیز کا انسان مالک نہیں وہ صدقہ کیسے کر رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا کہ میں آج 9 سیب جو ہے صدقہ کر کے آیا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتا میں نے اصل میں 1 سیب چوری کیا، میں نے چوری کر کے صدقہ کر دیا، میرے کھاتے میں 1 سیب کی چوری لکھی گئی، جب میں نے صدقہ کیا تو 10 سیبوں کا اجر لکھا گیا ہوگا تو 1 سیب سے کٹ گیا، باقی کتنے بچے؟ تو 9 سیبوں کا میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ تو اس کو جواب کیا دیا گیا؟ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقہ من غلول، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور دھوکے اور فراڈ کے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ 10 کیا، وہ 9 کیا، وہ 1 بھی قبول نہیں ہوا، چوری کی چوری رہ گئی۔ علماء امت میں اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا هل يتصدق احد من اعضائی، کوئی شخص اپنے جسم کے کسی عضو کا صدقہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے زندگی میں صدقہ کرنا، ایک ہے موت کے بعد صدقہ کرنا، دونوں کا مرحلہ الگ ہے۔
صحیح الجامع کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ کرتا ہے کسی چیز کا، جسم کے کسی حصے کا، اتنا حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء امت کا یہ کہنا ہے وہ اس وقت زندہ ہوتا ہے، اللہ نے اسے جسم دیا، عطا کیا، اس وقت مالک ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہ اپنے گھر میں سے کسی کو پرابلم بن گئی، کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا، کوئی مسئلہ، تو ایسا ہو جاتا ہے، بلڈ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد وہ مالک ہی نہیں رہا، اب وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بہرست علماء کی اس میں بھی دو رائے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح وصیت کرنی نہیں چاہیے۔ اب زندگی میں جو کر سکتے ہیں، آپ خون بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نیکی انسان لے لے۔ اور شاید کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے جن کو صحت دی اور خون دیتے ہیں تو ان کی صحت مزید اچھی ہوتی ہے، لیکن موت کے بعد وصیت کرنا، اس کی شروط اور تقاضوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی میں ہو سکتا ہے تو موت کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کسی کا سوال تھا؟ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ آپ تو ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں، آپ کے تو علم میں ہیں، 114 سورتیں ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے بیت العزہ میں بھیجوایا ہے۔ جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے، اس طرح پہلے آسمان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ بیت العزہ ہے، جس طرح 7ویں آسمان کا بیت المعمور ہے۔ جیسا کہ علماء نقل کرتے ہیں کہ یار آسمان پہ اللہ نے بیت اللہ کی طرح عبادت کے لیے اس طرح گھر بنائے۔ جتنا بھی قرآن مجید ہے وہ اللہ حضر جلال نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں بھیجوایا، پھر 23 سال میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ نے اللہ کے رسول کے دل پہ نازل کیا۔ ان 23 سالوں میں بھی ایک پورے سال کا جو ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں وہ رات جو لیلۃ القدر ہے اس میں اتارا۔ تو اللہ حضر جلال نے یہ جو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے اس کے بارے میں قرآن نے ایک حقیقت کھولی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی اس کو اتار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اس کو یک بارگی نہیں آہستہ آہستہ اتارا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ جیسے بھی کوئی مسئلہ بنتا، واقعہ آ جاتا، دل کو تسلی مل جاتی، اس کا حل مل جاتا، اور وہی حل جو ہے وہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی میرے محترم، سوال میرا یہ ہے کہ وصیت کی اہمیت کیا ہے، اور وصیت کیا لکھیں تبھی ہوتی ہے یا زبانی بھی کہہ دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وصیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ جب وراثت تقسیم کرنے لگیں گے تو وہاں دو باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، جب تک آپ وصیت پہ عمل نہیں کرتے اور آپ قرض نہیں ادا کر دیتے، آپ وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا ما من مسلم یبیت لیلتین، جو ہے مسلمان اس کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے اس کے پاس۔ تو وصیت کے بارے میں 4 چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے
وہ وصیت کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنی چاہیے، اس کو ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری بات، وصیت اس کے لیے نہیں کرتے جو ویسے وارث ہے، جو وارث نہیں بنے گا اس کے لیے وصیت کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے، وہ تو ویسے بھی وراثت لے گا۔ باپ جو ہے وہ انسان کی ماں کے لیے وصیت کر رہا ہے، بیوی کے لیے وصیت، اس کو تو 8واں حصہ ملنے والا اگر اولاد ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اسے 4تھا حصہ ملے گا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ تیسری بات، وصیت بھی کرنی ہے تو فالثلث والثلث کثیر، آپ 1/3 جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض دلائل کو دیکھتے علماء نے زیادہ مال کی وصیت کا بھی کہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو میں آپ پیش کر رہا ہوں کہ اس میں فرمایا کہ والثلث والثلث کثیر، آپ 1/3 وصیت کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جب وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 عادل گواہ بنائیں کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں، تو یہ جو گواہی ہے یہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ خود سے کو کہہ دے کہ میں یہ وصیت جو ہے سنی تھی اور جھگڑا اور فساد ہو جائے۔ اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس بات کی حقیقت کو کھولتا ہے، جہاں وصیت، قرض، وراثت کی بات ہوئی ہے، آخر میں اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وراثت کی صحیح تقسیم اور وصیت اور قرض کی جو بات ہوئی ہے، جس نے ان حدود کا خیال رکھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے ان حدود کو کراس کیا، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے۔ اور حدیث کے الفاظ جو کام آنے والے ہیں آپ کے، حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو لکھتا نہیں، گواہ نہیں بناتا، یہ دعائیں بھی کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اعلان بڑا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی نے لینا دینا ہے تو ہم حاضر ہیں، لواحقین کہتے ہیں، لیکن اس سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ ہر چیز لکھا کریں، اور یہ وصیت لکھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بعد کسی قسم کا نقصان اور فساد نہ ہو۔ اللہ عز و جلال ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔